أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا یہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ آغاز ہوا ہوگا۔ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک بار پھر ہم اس عظیم مہینے کو درک کر سکیں، ایک بار پھر اس نے ہمیں اس عظیم مہینے میں ہمارا اپنا مہمان بنایا، اور شکر کرتے ہیں پروردگار متعال کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ بندگی کے راہوں میں اپنے کمال کے سفر کو ہم اس مہینے میں سانس لیتے ہوئے طے کریں۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء نے عجیب و غریب قربانیاں دی، اور ان سب سے زیادہ بڑی قربانی ہمارے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، یہاں تک کہ خود پروردگار متعال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں دیکھ کر قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے حبیب، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اگر انہوں نے تمہارے اس حدیث پر، اس پیغام پر، اس گفتگو پر ایمان نہ لایا، اگر انہوں نے تمہارے پیغام کو جھٹلایا تو تم افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، یعنی تمہیں اتنا افسوس ہوگا ان کی ہدایت نہ ہونے کا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پیارے نبی کے خاندان نے جو قربانیاں دی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قربانیاں، اور خاص کر کے اہل بیت علیہم السلام کے چشم و چراغ سید الشہداء علیہ السلام کی قربانیاں، اور خاص کر کے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی قربانیاں عجیب و غریب قربانیاں ہیں، جو صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو اس بات میں مدد کریں کہ وہ پروردگار متعال کی جانب اس سفر میں آگے بڑھیں جس سفر کو پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عزیزان گرامی، جو الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو گفتگو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، تمام امانت داری کے ساتھ وہ گفتگو ہوگی کہ یا تو قرآن مجید سے یا ان احادیث سے گفتگو ہوگی، ان کلمات سے گفتگو ہوگی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر کبھی ایسا قصہ آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا، کوئی ایسی بات کہی گئی کہ جس کی سند کمزور ہو یا نہ ہو، تو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ یہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اس کے حوالے سے اطمینان نہیں، لیکن آپ کو ہم وہ باتیں بتائیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کی خالص کلام سے نکلتی ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خالص کلام کو، دعائے ابو حمزہ سمالی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ روشنی اس لیے نہیں ہوگی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، نہیں، ہم اس بات کے لیے ساتھ مل کر محنت کریں گے تاکہ ہمیں سوچنے کا سلیقہ ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلمات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات پر سوچنا سیکھیں۔ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم پکے پکائے کھانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم اپنے سوالات کے جواب ہمیشہ یہاں اور وہاں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پروردگار متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، ایک عمومی خطاب دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر قفل آ گئے ہیں، مہر آ گئے ہیں، ان کے دل اس بات کے قابل نہیں رہے کہ قرآن مجید پر تدبر کریں۔ عزیزان گرامی، یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے خطاب ہے؟ ان کا تو گوشت، پوست، خون، ہر چیز قرآن مجید سے ملی ہوئی ہے، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے۔ پھر کس کے لیے یہ خطاب کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر مہر لگے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا خطاب ان علماء کے لیے جن کی زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزرتی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی،
یہ خطاب میرے اور آپ کے لیے کہ جن کا تعلق قرآن مجید سے بہت ہی کم ہو چکا ہے. اور یہ یا ایھا الناس کر کے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمومی خطاب دیتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید اپنی بات کو عموم انسانوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جب پکارتا ہے قرآن مجید تو حکیم شخص جس کو مخاطب قرار دیتا ہے تو پیغام بھی وہ اسی کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے الفاظ رکھیں گے. اہل بیت علیہ السلام نے جو قربانیاں دی صحیفہ سجادیہ ہم تک پہنچائی اسی لیے تاکہ ہم عبادت کے منازل پر، عبادت کی راہوں میں اس عظیم دعا کی دعاؤں پر غور کریں، جملات پر غور کریں، تفکر کریں اور اپنے راستے کو ہموار کریں. اور تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان عظیم دعاؤں کے جملات کو، قرآن مجید کے جملات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس کا ترجمہ بیان کریں، شرح اس کی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں، یا جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر ہم ان ڈیپتھ باتوں کو ڈسکس کریں اور سیکھیں کہ قرآن مجید پر تدبر کیسا کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خطاب کہ کیا تمہارے دلوں پر مہر لگی ہے یہ ہمارے شامل حال نہ ہو. آہستہ آہستہ یہ خطاب ہم سے دور ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن روز محشر جیسے احادیث میں آتا ہے گواہی دے کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے تیرے الفاظ پر تدبر کرنے کی کوشش کری. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے اور اس مہینے میں خاص کر کے جو بہار قرآن ہے تو قرآن مجید کے الفاظ سے اور کلمات سے مانوس ہو، اس سے نزدیک ہو. زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، زمانہ آشوب کا زمانہ ہے. معصوم دنیا میں صرف دو ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے پیغمبر علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام. صرف یہ معصوم ہے. حتیٰ جو احادیث ہم تک پہنچتی ہیں ان کے پہنچانے والے معصوم نہیں ہوتے، کوئی دوسرا شخص معصوم نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تو ہم کتاب اور عطرت سے ایک ڈائریکٹ اپنا رابطہ رکھیں، ایک مستقل اپنا رابطہ رکھیں، اور پھر جو کوئی بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کی باتوں کو، اس کے الفاظ کو، اس کی رہنمائی کو ہم کتاب اور عطرت پہ پرکھیں. اور اس سے ہمیں کسی نے بھی نہیں روکا ہے، بلکہ یہ محنتیں، یہ قربانیاں اہل بیت علیہ السلام کی اور انبیاء کی ہیں ہی اس لیے تاکہ ہمارا راستہ پروردگار متعال تک پہنچنے کا ہموار ہو. کیا فرماتے ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت اربعینیہ میں ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں کس بات کا اقرار کرتے کہ وہ بدل مہجتہ فیک، اپنے دل کے خون کو تیری راہ میں بہا دیا. کس نے؟ حسین ابن علی نے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان قربانیوں کی کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی قربانی کی کیا وجہ ہے کہ جس میں دل کا خون کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ بھی مہجہ، یعنی دل کا خون ایک تو عام خون ہوتا ہے اور مہجہ کے اوپر کبھی اگر گفتگو تو آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ بھی پروردگار متعال کی راہ میں بہا دیا. لیستنقذ، تاکہ نجات دے، عبادہ کیا، تیرے بندوں کو. لیکن ہدف بتایا جا رہا ہے، من الجہالہ، جہالت سے نجات دے تیرے بندوں کو. اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی. کیا علی اکبر کو قربان کر دینا، کیا علی اصغر کو قربان کر دینا، کیا اپنے ہر ایک جگر کے ٹکڑے کو پروردگار متعال کے راہ میں قربان کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کے تاریکیوں سے نجات دے. اللہ اکبر. اور پھر بھی میں اپنے آپ پر اس لیے محنت نہ کروں کہ میں جہالت کی تاریکیوں سے نجات پاؤں، پھر بھی میں اپنی انس و الفت قرآن مجید سے اور اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے ڈیولپ نہ کروں. اللہ اکبر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَبَدَلَ مُهْجَتَهُ فِيك، ایک اور ہدف بھی ہے کہ اپنے دل کے خون کو بہا دیا تیرے راہ میں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی کی حیرانیوں میں سے نکالنے کے لیے. بس اگر حسین شہید ہو گئے
اور ہم گمراہی سے باہر نہ نکلے، اور اگر ہم اس بات کے فکر مند نہ ہوئے کہ ہم گمراہ ہیں یا نہیں، اپنے اصلاح کے فکر مند نہ ہوئے، تو ہم نے حسین کی قربانی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت تر الفاظ آج کے اس مبارک دن میں، جو کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے یا پہلا دن ہے، اللہ جانے کہ آپ کب اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہوں گے، میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ روزانہ اس درس کو جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کا دورانیہ انشاءاللہ 15 منٹ سے کم ہوگا، آج کا شاید درس تھوڑا طولانی ہو جائے کیونکہ مقدماتی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ روزانہ کوشش کریں اس درس کو سنیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے کلمات ہے پروردگار متعال کے عبادت کے راستوں پر۔ یہ مہینہ پروردگار متعال کے عبادت کا مہینہ ہے، پر پروردگار متعال کے بارگاہ میں نیک عمل پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری سانسیں اس مہینے میں عبادت ہے، تمہاری نیند، اللہ اکبر، کچھ نہ کرو سو جاؤ، تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے، اور تمہارے اعمال اس مہینے میں قبول ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا عمل ہو کہ میں اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنے امام، اپنے معصوم کے الفاظ پر توجہ کروں، اور وہ بھی عظیم الشان دعائے ابو حمزہ السمالی کی، جس کو پڑھ کے پتھر سے پتھر دل کے آنکھ سے بھی پروردگار متعال کی محبت کے آنسو نکل آتے ہیں۔ عجیب و غریب دعا ہے۔ چند جملے اس دعا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس دعا کو شروع سے نہیں سنا، کیونکہ پچھلے سال ہم نے اس دعا کے مطالعے کو شروع سے آغاز کیا، اور آج جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پچھلے سال رکے تھے۔ تو آپ ہماری یوٹیوب ویڈیوز میں سرچ کریں، اگر آپ نے شروع سے اس دعا کو نہیں سنا ہے، مطالعہ نہیں کیا، تو آپ بہتر ہوگا کہ پھر پہلی آڈیو سے سننا شروع کریں دعا ابو حمزہ السمالی کی۔ سبسکرائب بھی ضرور کریں اگر آپ کو ان دروس سے فائدہ ملتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو سبسکرائب کے بٹن کو بھی آپ ضرور دبائیں، بغیر کسی دغدغے کے، بغیر کسی احتیاط کے، اور ساتھ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں آج سے کہ آپ نے کیا شروع سے ان دروس کو سننا ہے، تاکہ آپ کا مطالعہ دعا ابو حمزہ السمالی کا شروع سے سٹارٹ ہو، یا نہیں آپ نے یہیں سے اس دعا کو سننا ہے جہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پھر دعا کے شروع کے حصے کو آپ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو بعد میں سن لیں، اور اگر آپ نے سن لیا ہے تو پھر تو آپ ہمارے ساتھ یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ہم اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جو دعا آپ کی خدمت میں اگر واٹس ایپ فورمز وغیرہ سینڈ کی جائے گی تو اس میں ہم واضح طور پر لکھیں گے کہ یہ کنٹینیویشن ہے، اس حصے کو مینشن کریں گے تاکہ کسی قسم کی انشاءاللہ کنفیوژن پیش نہ آئے، لیکن یہ ضرور ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے شروع سے اس کو سننا ہے تو ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اور اگر ابھی ہمارے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے تو انشاءاللہ روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ان ویڈیوز کو سینڈ کریں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بھی ہماری ان ویڈیوز کو آگے بڑھائیں، آپ بھی اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے ان ویڈیوز کو انشاءاللہ شیئر کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم سب کا اجر و ثواب اس عمل میں یکساں ہو، اور ہم سب پروردگار متعال کے سامنے، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، انبیاء علیہ السلام کے سامنے سرخرو۔ پہلا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، پہلی شام ہے، پہلی رات ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بات کافی آگے بڑھ چکی اور تب آپ یہ سن رہے ہو، اور ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں دعا کی وہ جملات، جو دعا ابو حمزہ السمالی کی وہ جملات ہیں جن پر ہم پچھلے سال رک گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غفار، کیا بہترین لفظ ہے اس سال کے دروس کے ابتدا کے لیے، یا غفار، اے بخش دینے والے۔ تمام سال کے گناہ جمع کر کے ہم دوبارہ تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنی دعوت میں بلایا۔ عام طور پر جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں جب وہ دعوت دیتے ہیں، ابھی ماہ مبارک رمضان کی دعوتیں ہوں گی وی آئی پی لوگوں کی، آپ دیکھیں گے وہ ہم جیسے لوگوں کو پروردگارہ دعوت نہیں کرتے، ہماری ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن تو عجیب خالق ہے، ہم نے تو ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا ہوتا، پھر بھی وہ اپنی وی آئی پی دعوتوں میں
ہم جیسے عام بندوں کو شامل نہیں کرتے، لیکن تو کتنا عظیم ہے، ہم تو تیرا عصیان کرتے ہیں، تیرے بارگاہ میں گناہ کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی تو اپنی دعوت میں اپنے تمام تر وی آئی پی لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرتا ہے۔ تیرا شکر ہے اے غفار، اے ہمارے گناہوں کو بخش دینے والے، بنور کیا تدینا۔ پروردگارہ، جو کچھ ہماری یہاں تک ہدایت ہوئی، جو کچھ ہم نے اچھے کو برے سے تشخیص دیا، جو کچھ ہم نے نیکی اور بدی کے بارے میں جانا، اچھے اور برے لوگوں کو پہچانا، جو کچھ اچھائی ہمارے حق میں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھے، پروردگارہ یہ سب کے سب تیرے نور کے باعث۔ عزیزان گرامی، نور کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی شرح دعائے کمیل میں، اور اس کی ایک کلپ بھی الگ سے تیار ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی۔ تو نور کے حوالے سے ہم نے آیہ نور کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کلپ میں اس کے ترجمے کے ساتھ۔ بہت مشکل آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ عزیزان گرامی، اس کلپ کو آپ ضرور دیکھیے گا اور اس آیت سے آپ ضرور آشنا ہوئیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا غفار بنور کیا اہتدینا، تیری نور کے باعث ہماری ہدایت ہوئی، یہ تیرا نور تھا جو ہمارے ہدایت کا باعث بنا۔ تو اس نور سے مراد کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ ضرور اس کلپ کو دیکھیے گا۔ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا، اور تیرے فضل و کرم کے باعث ہم بے نیاز ہو گئے، ہم مالا مال ہو گئے۔ تیرے فضل و کرم نے ہمیں بے نیاز اور مالا مال کر دیا۔ عزیزان گرامی، فکر کرنے کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے، ہم اپنی فکر کو آزاد کرتے ہیں، ہم اپنی خیالات کو آزاد کرتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام آزادی سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں سوالات اپنے پیش کرتے تھے، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت اپنے سوال کو اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں بے جھجک پیش کر دیا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو اس کو خلیفہ بنا رہے زمین میں جو فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ پروردگار ہمیں اس بات کا جواب دے۔ یا جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگارہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اولم تؤمن، ابراہیم تو ایمان نہیں لایا؟ کہا نہیں، ایمان تو میں لے آیا میرے معبود، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر بھی انبیاء علیہ السلام کبھی اگر اس پہ گفتگو ہو تو مزید آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کریں گے، اور پروردگار متعال سے جو نزدیک ارواح ہوتی ہیں وہ سوال کرنے میں جھجک نہیں کرتے، ہم بھی بے جھجک ہو کے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شاید سوال یہ آ رہا ہو کہ بفضلک استغنینا، یعنی ہم تیرے فضل سے بے نیاز ہو گئے، مالا مال ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اس مہنگائی کے زمانے میں، اس قلت اور کمی کے زمانے میں، جب اشیاء خورد و نوش کی قلت ہمیں محسوس ہوتی ہے، جب ایجوکیشن مہنگا ہو چکا ہے، جب ہر وہ کام جو انسان کو دنیا میں فائدہ دیتا ہے، دنیا میں فائدہ دیتا ہے، لفظ یاد رکھیے گا، وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ہمیں فائننسز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کام کو انجام دینا۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے وہ محنتیں ہمارے لیے پوری نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم کیسے پروردگار متعال کے بارگاہ میں دعا ابو حمزہ شمالی کے اس جملے کو ادا کریں کہ پروردگار تیرے فضل سے ہم بے نیاز ہو گئے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے فکر کو وسعت دی، ہم نے سوال کیا پروردگار متعال کے بارگاہ میں۔ دیکھیں، ہمارے امام نے ہماری رہنمائی کی کہ تم ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرو۔ جب گفتگو کی تو سوال پیش آیا، کیا فرشتوں نے سوال نہیں پوچھا تھا پروردگار متعال سے؟ کیا پروردگار متعال نے انہیں اپنے در سے دھتکار دیا؟ نہیں۔ تو کیا پروردگار متعال ہمارے سوال پوچھنے پر ہمیں اپنے در سے دھتکار دے گا؟ کیا پروردگار متعال ہمیں اس کے جواب سے آشنا نہیں کرے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہو رہی کہ ہم اپنی فکر کو آزاد کریں، ہم سوال کریں پروردگار متعال کے بارگاہ میں، ہم
ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے مرحلے پر ہیں. بہرحال یہ جو جملہ ہے کہ بفضلک استغنینا، یہ وہ جملہ ہے جہاں پر ہم اپنی آج کی گفتگو کو روکتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کریں. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ بفضلک استغنینا، اور ہمارا دل بھی مانتا ہے. یعنی بالکل بات درست ہے کہ تیرے فضل سے ہم بے نیاز ہو گئے، لیکن ظاہر میں کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کو ہم کس طرح سے جوڑیں اور کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں کہ یہ غنی ہونا جو ہے وہ کس جہت میں ہے. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہماری بات کی ریکارڈنگز ہوگی وہ 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوں گی. سن 1445 ہجری کے ماہ مبارک رمضان میں یہ ریکارڈنگ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل پہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. پروردگار متعال آپ کی ایک ایک عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک ایک عمل کا وہ صلہ دے آپ کو کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے، 180 ڈگریز اس میں تبدیلی آ جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.